میرے دوستوں اور بزرگوں، عربی میں ایک کہاوت ہے، لِكُلِّ جَوَادٍ کَبْوَةٌ، یہ عربی کی ایک کہاوت ہے۔ دوسری طرح بھی کہتے ہیں کُلُّ جَوَادٍ یکبو، معنی کیا ہے؟ سدھایا ہوا گھوڑا وہ بھی ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ میں نے یہ بات کیوں کی ہے؟ کچھ لوگوں کو اپنی نیکیوں کا گھمنڈ ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں، ہم سے کوئی خطا نہیں ہوتی، جبکہ طریقت میں، جس کو صوفی سلسلہ کہتے ہیں، بعض سالکین، سلوک کی منزلیں طے کرنے والے، کچھ منزلیں طے کر کے ان میں پہنچ کر سکون پاتے ہیں، اور بعض ان کے بعض مقامات طے کر کے غیر اللہ کی طرف التفات کر کے مائل ہو کر شرک کا ارتکاب کر جاتے ہیں۔ آگے کون بڑھتا ہے؟ جو کامل استعداد کے ساتھ ساتھ نظر رکھتا ہے اس بات پر کہ مجھ میں کہیں گھمنڈ تو نہیں آ گیا، جس کو آپ غرور کہتے ہیں، مجھ میں کہیں دکھاوا تو نہیں آ گیا۔ وہ ہر وقت عاجزی کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کو بلند کرتا رہتا۔ اور جو یہ کہنے لگ جائے کہ جانتے ہو میں کون ہوں، میرا پتہ ہے نا، میں فلاں ہوں، میں یوں ہوں، وہ پھر رہ جاتے ہیں۔ کون ہیں جو نہیں ڈگمگاتے؟ جو اللہ تعالی کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہیں، عقیدوں پہ پکے رہتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں، پھر انہیں وہ درجہ ملتا ہے جو اللہ تعالی اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے۔ ثابت قدمی، استقامت، اسٹیڈ فاسٹنس، جس کو یہ نعمت حاصل ہے، جو شریعت پر پابند ہے، پکا ہے، اپنی رائے اور قیاس کو داخل نہیں ہونے دیتا، بری بدعتوں سے بچتا ہے، کامل شیخ کا دامن تھامتا ہے، وہی منزل پر پہنچتا ہے۔ شیخ کامل سے مراد خدا رسیدہ جو اللہ سے ملا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ یہ دکھاوے والے آج کل جو پیر آ گئے، آپ سمجھتے ہو شاید سارے پیر ایسے ہوں گے، نہیں۔ اللہ والوں کا مقام کیا ہے؟ وہ کتنے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں۔ پڑھیں ان کے حالات، وہ شک والا لقمہ بھی اپنے منہ میں نہیں جانے دیتے، نامناسب لفظ اپنی زبان پر نہیں آنے دیتے، اس حد تک احتیاط کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کامل مرشد کا دامن تھام لو، جیسے پانی کا قطرہ جب تک صدف کے منہ میں نہیں جاتا موتی نہیں بنتا، اسی طرح جب تک تم کسی کامل سے نہیں جوڑو گے منزل نہیں ملے گی۔ قالی نہ بنو، حالی بنو۔ قالی کا مطلب باتیں کرنے والا، حالی کا مطلب جس کا عمل ایسا ہو نظر آئے کہ وہ
واقعی فرما بردار ہے۔ جو اصل ہوتا ہے وہ کبھی خطا نہیں کرتا، یعنی اہل اقرار صفات لطف سے نوازے جاتے ہیں۔ جو پکے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے درجے پاتے ہیں، انعام پاتے ہیں، اور اہل انکار صفات قہر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ذرا سوچیں، شیطان کیوں مردود ہو گیا؟ آدم علیہ السلام کیوں کامیاب ہو گئے؟ شیطان نے کہا یا اللہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا، غلطی اپنی کی اور لگا دی کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ ہمارا یہی حال ہے یا نہیں؟ وہ اللہ کی مرضی یہی تھی، کرتے خود ہے، اللہ کی مرضی یہی تھی، اپنا ارادہ و اختیار بھول گئے ہو۔ حضرت آدم سے صورتاً جو خطا ہوئی، کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تیری مشیت یہی تھی، تو یہی چاہتا تھا، نہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، عاجزی کی۔ اب دو راستے مل گئے، شیطان نے غلطی کی، اکڑ گیا، حضرت آدم علیہ السلام سے صورتاً ایک بات ہوئی، انہوں نے عاجزی کی۔ تو آدم کی اولاد کو کیا چاہیے؟ توبہ، عاجزی۔ غلطی کر کے اکڑنا یہ ایمان والے کا کام نہیں۔ یہ میں نے کچھ باتیں آپ تک پہنچائیں، اگر میں تفصیل میں جاؤں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں۔ ہمیں دنیا میں بھی لوگ آزماتے ہیں، کبھی دوست آزماتے ہیں، کبھی رشتہ دار آزماتے ہیں، کیا کیا ہمارے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں، حالات۔ اگر روز ان کا جائزہ لیں تو ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کسی کے مطلب کی بات کریں وہ خوش، اس کے مطلب کی بات نہ کریں وہ ناخوش۔ کیا سلوک ہوتا ہے اس کے بعد؟ کیسا لہجہ، کیسا سلوک، رویہ بدل جاتا ہے یا نہیں؟ معافی ہو جائے صفائی ہو جاتی ہے، اکڑ جائیں تو پھر بگاڑ آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو جب آپ کے ایک انسان سے تعلق کا یہ حال ہے تو یہ انسان سوچے کہ رب تعالی نے تو مجھے اپنے قرب اور اپنے طرف آنے کے راستے بھی بتا دیے، گر بھی سکھا دیے، ہدایت کا انتظام بھی کر دیا، اب میں رب کی طرف کیوں نہ جاؤں؟ یا تو ہے نا کہ معلوم نہ ہو، یہاں تو سب کچھ بتا بھی دیا، سکھا بھی دیا، انتظام بھی پورا ہے، اس کے باوجود نہ مانے تو کمزوری اپنی ہے یا نہیں ہے؟ مہربانی۔ آپ کی سوچ، آپ کا ذوق، آپ کا رجحان، میلان، کدھر دھیان زیادہ لگتا ہے، کدھر زیادہ مزہ آتا ہے، اسی سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ تعالی توفیق دے تو نیکی کی طرف جاؤ، اور نیکی کا جو ذوق شوق ہے وہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھ کے ملتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے، چیٹنگ کرنے سے یہ چیزیں نہیں ملتی۔ جب دل کی دھڑکن اللہ ہو کی صدا بن جائے
تو پھر پورے جسم پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، خلاصہ کروں اور آگے بڑھوں، کافروں کے اجڑے مکانوں کی طرف، ویران بستیوں کی طرف جانا تاکہ اللہ کا خوف پیدا ہو، اس کو عبادت کہا گیا۔ جاؤ، دیکھو، سبق حاصل کرو، اللہ سے ڈرو، تو جب ایسا ہوگا تو تمہارا وہ سفر بھی عبادت بن جائے گا۔ اب پتہ چلا جب عذاب کی جگہوں پر جانا اللہ کا خوف لانے کے لیے، تو پھر اندازہ کرو نیک جگہوں پر جانا کتنا ثواب ہوگا۔ وہ اللہ والوں کے آستانے ہوں، ان کے مزارات ہوں، تاکہ عبادت کا ذوق پڑے اور ان کی محبت میں ہمیں جذبہ اور بڑے نیکی کا، وہ بھی سفر آپ کا عبادت ہوگا۔